السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ایوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ نیوز۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، اسحاق ڈار 3 بار وزیر خزانہ بنے اور تینوں بار ملکی برآمدات کم ہوئی، یہ کہنا تھا اسد عمر کا۔ دسمبر 2022 کی برآمدات دسمبر 2021 سے 17% کم ہیں۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری اسد عمر نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے 3 بار وفاقی وزیر خزانہ کا قلم دان سنبھالا اور تینوں دفعہ ہی ملک کی برآمدات کم ہوئی ہیں۔ سیکرٹری پی ٹی آئی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ دسمبر 2022 میں برآمدات دسمبر 2021 سے 17% کم ہیں۔ دسمبر کے افراط زر میں پچھلے ماہ سے بھی مزید اضافہ ہو گیا اور 23% سے بڑھ کر 24% تک پہنچ گیا۔ مہنگائی کا طوفان تھمنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اسد عمر نے کہا کہ جب عمران خان وزیر اعظم اور شوکت ترین وزیر خزانہ ہوں گے تب ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ الیکشن نہ ہونے سے پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہوا، لیکن انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ الیکشن 2023 میں بھی ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ہماری شروع سے ہی سوچ رہی ہے کہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کریں۔ وائٹ پیپر جاری کرنے کا مقصد عوام کو معیشت سے متعلق آگاہی دینا۔ پی ڈی ایم غیر مقبول ہو رہی ہے، جبکہ ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ کئی لوگ یہاں شیروانیاں سلوا کر بیٹھے ہیں۔ جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی سوچ غیر جمہوری ہے۔ ملک جمہوری طریقے سے بنا ہے، اس لیے فیصلے بھی جمہوری ہونے چاہئیں۔ ٹیکنوکریٹ سیاست کا نام نہیں، صرف معیشت کا سوچتے ہیں۔ یہ سوچ خطرناک ہے۔ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے نہ کریں۔ جبکہ تحریک انصاف کے سینیٹر شوکت ترین نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے روپے کو مضبوط رکھنے کی مصنوعی کوشش کی۔ پاکستانی روپیہ 23% اوور ویلیو تھا۔ عمران خان کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور انہیں کسی سے مانگنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب گئے تو جب پیسوں کی بات کی تو عمران خان کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، وہ بول نہیں پائے اور مجھے بولنا پڑا۔ کل تک کی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔